السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اب ہم نے جو نیکسٹ اسکل بچے کو سکھانا ہے، جو ایگزیکٹو اسکل ہم بچوں کو سکھانا چاہ رہے ہیں، وہ ہے فلیکسیبلٹی. فلیکسیبلٹی کا کیا مطلب ہے کہ بچے نے ایک چیز پلان کی ہوئی ہے اور اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ آ گئی، کوئی سیٹ بیک آ گیا، کوئی نئی انفارمیشن آ گئی جس کے مطابق اس کو پلان چینج کرنا پڑ رہا ہے، کوئی غلطی ہوگی جس کی وجہ سے چینج کرنا پڑ رہا ہے. تو بچے کے اندر ایسا مزاج ہو کہ وہ اس چیز کو چینج کر سکے، ریجڈ نہ ہو بچہ. ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے بھی وقت کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزوں میں فلیکسیبلٹی سیکھی ہوتی ہے. جو لوگ فلیکسیبل نہیں ہوتے ہیں وہ بہت اپنی انرجی بھی ویسٹ کرتے ہیں، بہت ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں، لوگوں کو بلیم کرتے ہیں، ایکسکیوزز دیتے ہیں، پلاننگ بھی صحیح طرح نہیں کر پاتے. دیکھیں نا، آپ ریجڈ ہیں بہت زیادہ، آپ کو ماڈیفائی نہیں کرنا آتا اپنی روٹین کو، یا لوگوں کی خاطر آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا فلیکسیبل نہیں رکھ سکتے. یہ بہت سے لوگ جو کہانی سناتے ہیں کہ میرا ہسبینڈ ایسا ہے، میں کیا کروں، یا سسرال کے ساتھ نہیں آپ کے تعلقات صحیح ہو پا رہے اس لیے کہ آپ فلیکسیبل نہیں ہیں، آپ ان کے ساتھ ایڈجسٹ ہونا نہیں جانتے. اور زندگی میں انسان کو بہت جگہوں پہ ایڈجسٹ ہونا ہوتا ہے. اور جو لوگ فلیکسیبل ہوتے ہیں، اڈیپٹیبل ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ جو بھی مسئلہ آتا ہے ان کے لیے وہ نئی سچویشن ہے اور وہ اس مسئلے کا حل بھی نکالتے ہیں کہ چلو یہ نہیں کر سکتے تو یہ کر لیتے ہیں، گیو اپ بھی نہیں کرتے. جو فلیکسیبل نہیں ہوتے لوگ نا، وہ یا تو فیلئر میں چلے جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، یا دوسروں کو بلیم کرنے میں چلے جاتے ہیں کہ میرا تو کوئی قصور نہیں، اس کی وجہ سے نہیں ہوا. لیکن جو فلیکسیبل ہے وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالتے ہیں. دوسرا یہ کہ فلیکسیبل لوگوں کا ایموشنل کنٹرول بہت اسٹرانگ ہوتا ہے. اگر آپ یاد کریں جب ہم نے شروع میں روٹینز کی بات کی تھی تو جہاں جہاں پہ ایموشنل کنٹرول کی بات ہوئی تھی روٹینز میں، وہاں فلیکسیبلٹی اس کے ساتھ تھی. کیونکہ جتنے آپ کے اندر ایموشنل کنٹرول زیادہ ہوگا اتنے آپ کے اندر فلیکسیبلٹی بھی ہوگی کہ چیزوں کو آپ کوپ کر سکیں. جتنا بچہ چھوٹا ہوتا ہے ہم اس سے نہیں ایکسپیکٹ کرتے کہ وہ بہت فلیکسیبل ہو، ہم اس کے مطابق ہر چیز کو لے کے چلتے ہیں. جتنا چھوٹا بچہ ہے، جب دودھ مانگتا ہے دودھ پلا دیتے ہیں، جب بھوک لگتی ہے اس کو کھانا کھلا دیتے ہیں. اب جب وہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا جاتا ہے اس کو ایک روٹین میں لے کے آتے ہیں، اس ٹائم پہ اس نے سونا ہے، اس ٹائم پہ اس نے اٹھنا بیٹھنا ہے. اور بچہ تقریباً 6 ماہ کی عمر پہ آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ وہ روٹین سیکھ جاتا ہے. جب بچہ تقریباً 6 منتھس کا ہو جاتا ہے اب وہ کیا کرتا ہے کہ اس کی روٹین اپنے گھر والوں کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جاتی ہے. اب اکثر 6 ماہ کے بچے جو ہیں، ٹھیک ہے رات کو 2-3 دفعہ اٹھیں گے فیڈ لینے کے لیے، لیکن وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ جو وقت ہوتا ہے سونے کا اس پہ سونا شروع ہو جاتے ہیں. اور اگر آپ ان کو اپنے ساتھ کھانے کے لیے بٹھاتے ہیں تو وہ سالڈ بھی لے رہے ہوتے ہیں اور وہ ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ روٹین کے مطابق چلتے ہیں. اسی طرح بچے جب اسکول گوئنگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اب ہم ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ فلیکسیبل ہو جائیں، اپنے کھلونے بھی شیئر کریں، کسی سچویشن کے مطابق جو ان کو کام کہا جا رہا ہے وہ بھی کریں. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر بچے یہ فلیکسیبلٹی سیکھ رہے ہوتے ہیں. کیسے سیکھ رہے ہوتے ہیں؟ مثلاً آپ کے گھر میں کوئی کام والی ہے، میڈ ہے، وہ چینج ہو رہی ہے، کوئی جاتی ہے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے اپسیٹ ہوتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ پھر دوبارہ سے وہ ان کے ساتھ سیٹل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں بچے کو آپ اسکول میں ڈالتے ہیں، وہاں ڈفرینٹ فرینڈز بناتے ہیں، کبھی کسی کے ساتھ کھیلتے ہیں، کبھی کسی کے ساتھ کھیلتے ہیں، وہاں سے بھی فلیکسیبلٹی سیکھ رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے گھروں میں جاتے ہیں، کزنس کو مل رہے ہیں، گرینڈ پیرنٹس کو مل رہے ہیں، وہاں پہ بھی وہ ڈفرینٹ مزاج ہے. آپ کے گھر میں کچھ اور روٹین ہے، ان کے گھر میں کچھ اور روٹین ہے، وہ اس کے مطابق بھی وہ سیٹل ہونا سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیسے کریں. اور کبھی کبھار جو ان ایکسپیکٹڈ چیزیں ان کی روٹین میں آتی ہیں ان کو بھی وہ تھوڑا تھوڑا ہینڈل کرنا شروع کر دیتے ہوتے ہیں. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جیسے جیسے بچے بڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اب وہاں پہ کچھ بچوں کے ساتھ یہ آ جاتا ہے کہ وہ بالکل فلیکسیبل نہیں ہونا چاہتے. ٹین ایجرز کے ساتھ زیادہ تر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ اب اپنی مرضی چاہ رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو میرا دل چاہتا ہے نا میں نے وہ کرنا ہے. آپ کہتے ہیں کہ یہ بند کرو، نہیں میں نے یہ بند نہیں کرنا. اب اٹھ جاؤ، نہیں میں نے نہیں اٹھنا. آپ نے کوئی پروگرام بنایا ان کے ساتھ اور اگر آپ وہ کسی وجہ سے نہیں کر پائے تو ان کا موڈ خراب ہو جائے گا. آپ دیکھیں اکثر چھوٹے بہن بھائی جو ہوں گے وہ ان کو سمجھا رہے ہوں گے کہ کوئی بات نہیں ماما، کوئی بات نہیں، ہم نے اگر پلان بنایا تھا باہر جانے کا، کچھ کھانے کا یا سیر کرنے کا تو ٹھیک ہے. لیکن بڑا بچہ جتنا اب آپ کا ہوگا اس کا موڈ خراب ہونا شروع ہو جائے گا اور وہ آپ کو ایسے تانے مارنا شروع کر دے گا، آپ کبھی بھی نہیں لے کے جاتی، آپ ہمیشہ ایسے ہی کرتی ہیں، آپ کا پہلے ہی دل نہیں چاہ رہا تھا. اب آپ نے وہ فلیکسیبلٹی دیکھی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیٹا یہ سچویشن نہیں ہے، دیکھو نا وہ ایک دم وہ لوگ آ گئے. کئی دفعہ یہ ہے کہ کوئی چیز خراب ہوگی، پلمبر آ رہا ہے میں نہیں جا سکتی،
پلمبر کو آپ کل بلا لیتی ہیں. اب بچے کو نا وہ سینیریو نہیں سمجھ آ رہا ہوتا کہ اگر پلمبر کل نہیں آ سکے گا یا ہسبینڈ نے کہا ہوا ہے کہ آج ہی یہ کام تم نے ابھی کرنا ہے, کوئی پیپر سبمٹ کہیں کروانے ہیں, کتنی اور ایسی ذمہ داریاں آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے آپ وہ کام نہیں کر پاتے. لیکن بچہ نہیں وہ چیز سمجھ رہا ہوتا. جیسے جیسے پھر وہ بچے بڑے ہو رہے ہیں وہ پھر کیا کرتے ہیں, وہ پھر ایموشنل ہو کے نا بہت سی چیزوں کو مس ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں. اور ہمیں اکثر فکر یہ ہونی شروع ہو جاتی ہے, خاص طور پہ لڑکیاں اگر کریں, ہم کہتے ہیں کہ اگلے گھر میں جا کے ایڈجسٹ کیسے ہوگی, یہ تو اتنی ریجڈ ہو گئی ہے, یہ تو سمجھنے کے تیار نہیں. لڑکا ہو تو ہم یہ سوچتے ہیں جاب کیسے کرے گا, اس کی جب میں شادی کروں گی اپنی بیوی کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کرے گا. یہ تو بڑا اس کا ڈیفیکلٹ مزاج بنتا چلا جا رہا ہے. تو اب پہلے تو ہم اسیس کریں گے کہ فلیکسیبلٹی کتنی کس ایج پہ ہونی چاہیے. ہم اسیس کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ کتنا فلیکسیبل ہے. اسکیل 0 نیور, 1 25% آف ٹائم, 2 75% آف ٹائم, 3 آلموسٹ آلویز. پری اسکول بچہ کین ایڈجسٹ ٹو اے چینج ان پلانز اور روٹینس, میں نیڈ وارننگ. آپ نے کوئی روٹین چینج کی ہے تو ایڈجسٹ کر لیتا ہے. ریکورز کوئکلی فرام مائنر ڈس اپوائنٹمنٹس, چاکلیٹ نہیں تھی, کینڈی نہیں ملی, کوئی چھوٹی موٹی ایسی اس کو ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی, اس نے ریکور کر لیا. از ولنگ ٹو شیئر ٹوائز ود ادرس, اپنے کسی فرینڈس کے ساتھ یا کوئی بھی اور بچہ اس کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. گریڈ 1 to 3 پلیز ویل ود ادرس, ڈزنٹ نیڈ ٹو بی ان چارج, کین شیئر, دوسروں کے ساتھ اچھے طریقے سے کھیل لیتا ہے. کیونکہ جو بچہ کھیل رہا ہے اچھے طریقے سے, اس کا کیا مطلب, فلیکسیبل ہے نا, گیو اینڈ ٹیک کرنا اس کو آتا ہے. ٹالریٹس ری ڈائریکشن بائی ٹیچر وین ناٹ فالوئنگ انسٹرکشنز, یعنی اگر ٹیچر اس کو کوئی انسٹرکشن دیتی ہے, اس نے ٹیچر نے کوئی کام بتایا, اس نے پہلے نہیں کیا, اب ٹیچر نے اس کو کسی اور طریقے سے بتایا تو وہ برداشت کر لیتا ہے. ٹیچر نے کہا اب ایسے کرو, اب یہ نہیں کیا تو اس طریقے سے کرو. ایڈجسٹ ایزیلی ٹو ان پلانڈ سچویشنز لائک سبسٹیٹیوٹ ٹیچر وغیرہ, کہ ٹیچر اگر دوسری ہے تو ان پلانڈ ایکٹیویٹی کو وہ ایزیلی ایڈجسٹ کر جاتا ہے. گھر میں بھی ہو سکتی ہے کوئی ان پلانڈ ایکٹیویٹی, آپ نے ان کو صبح کہا کہ میں آج آپ کے لیے پیسٹا بناؤں گی, کسی وجہ سے آپ نہیں بنا سکی ہیں. بچے نا بڑے ویل پریپیئرڈ ہوتے ہیں, اسکول میں بھی بات کرتے ہیں آج ماما پیسٹا بنائیں گی. اب وہ گھر آئے, اب آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سب بچوں میں سے کوئی بچہ تو کہے گا ماما کوئی بات نہیں کل بنا دیجیے گا. آپ نے کہا میرے سر میں درد ہو رہی تھی, کوئی مہمان آ گیا, مجھے یاد نہیں رہا, قیمہ نہیں لائی تھی تو میں نہیں بنا سکی, تو وہ کہے گا ماما کوئی بات نہیں. لیکن کوئی بچہ ایسا ہو کہے گا مجھے بھوک ہی نہیں, وہ کھانا ہی نہیں کھائے گا اس وقت. گریڈ 4 to 5 doesn't get stuck on things, for example disappointments اور slights etc, کہ یہ نہیں کرتا کہ اگر اس کی زندگی میں کوئی مشکل آئے تو وہ وہیں پہ بیٹھا رہے, میں کیوں ایسے ہوا, میرے ساتھ ایسے کیوں ہوا. آپ کو پتہ ہے یعنی قسمت کا رونا جو ہے یہ گریڈ 4-5 سے شروع ہو جاتا ہے. کین شفٹ گیئرز وین پلانس ہیو ٹو چینج ڈیو ٹو انفورسین سرکمسٹانسز. آپ نے کہا کہ نہیں ہم نے تو اس پارک میں جانا تھا, آج ہم نہیں جا رہے, آج ہم گھر میں ہی ہیں, آج ہم کھانا نہیں کھا رہے باہر کے لیے, آج گھر میں ہی کھائیں گے, آج بس وہ گاڑی خراب ہے یا مسئلہ ہے کوئی نہیں جا سکتے, تو کیا وہ فوراً کہتا ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. کین ڈو اوپن اینڈیڈ ہوم ورک اسائنمنٹس میں نیڈ اسسٹنس, یعنی آپ کی ٹیچر نے اوپن اینڈیڈ دیا, جیسے کوشچن دیتے ہیں نا کہ آئی کین آگے ڈیش, اس کو لکھ سکتا ہے. کچھ بچے ہوتے ہیں کلوزڈ اینڈیڈ لکھتے ہیں, ایک لفظ لکھا ہوا ہے اور وہ بس اسی میں فل ان دی بلینک اچھی طرح کر لیتے ہیں, یا صرف وہ جو کلوزڈ ایک سینٹینس ہے اس کو وہ فل کرتے ہیں. اور کچھ اوپن اینڈیڈ جس میں آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں, کوئی بھی آئیڈیا آپ یوز کر سکتے ہیں, وہ کر لیتا ہے. گریڈ 6 to 8 کین ایڈجسٹ ٹو ڈفرنٹ ٹیچرز, کلاس روم رولز اینڈ روٹینس, اور is willing to adjust in a group situation when a peer is behaving inflexibly, کہ اگر ایک سچویشن میں بچہ ہے جہاں پہ کوئی اس کا دوست اچھی طرح بیہیو نہیں کرتا, بڑا انفلیکسیبل سا ہے, تو آپ کا بچہ کیا کرتا ہے, کیا ایڈجسٹ کر لیتا ہے اس کو. is willing to adjust to or accept a younger siblings agenda, چھوٹے بہن بھائیوں نے کہا ہم نے مووی دیکھنی ہے, یا ہم نے ادھر جانا ہے, ہم نے ادھر نہیں جانا, تو کیا اس کا کچھ اور پلان تھا وہ ان کے ساتھ ایڈجسٹ کر لیتا ہے کہ نہیں کرتا. اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ وہی بات کہ اگر آپ کا سکور ہائی ہے تو آپ کا بچہ فلیکسیبل ہے, اور اگر آپ کا سکور لو ہے تو اس فلیکسیبلٹی اس کے اندر نہیں ہے. اب ہم اپنے بچوں کو فلیکسیبلٹی کیسے سکھائیں گے. فلیکسیبلٹی کا بھی حصہ نہیں ہوتا کہ بعض لوگ جو بہت زیادہ فلیکسیبل ہوتے ہیں, مطلب وہ ان چیزوں کو بھی وہ مطلب کمپرومائز کر دیتے ہیں جہاں پر ان کو سٹینڈ لینا چاہیے. نہیں, وہ تو آپ ان کو سکھائیں گے نا. دیکھیں فلیکسیبل بچے کو ہیلدی فلیکسیبلٹی سکھانی ہے. آپ نے اس کو قربانی کا بکرا نہیں بنانا کہ یہ فلیکسیبل ہے تو ہر دفعہ اسی کو کہا کہ آپ یہ کام کریں, مجھے تو یہ چاہیے, اس کو نہ لے کے تو اس کا موڈ خراب. تو آپ پھر دوسرے کو چانس دیتے ہیں,
یہ نہیں ہے کہ اس کو انڈرمائن کریں، آپ پہلے والے کو دیں ہی نہ. آپ یہ یاد رکھیے گا اگر آپ کا بچہ کبھی کمپلین کرنا شروع کر دے نا کسی آپ کے بیہیویئر کے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے اپنے اس ایٹیٹیوڈ کو بہت زیادہ اس کے ساتھ آبویس کر دیا. اگر آپ سب کو ساتھ لے کے چل رہی ہیں تو پھر آپ کے بچوں کو نہیں اتنا اندازہ ہوتا، پھر وہ ایڈجسٹ کر جاتے ہیں. میکسیمم یہ ہوتا ہے کہ ایک بچہ کہے گا کہ آپ ہر دفعہ اسے پوچھتی ہیں، مجھے نہیں پوچھتی، تو آپ مسکرا کے کہیں کیونکہ آپ لے لیتے ہیں نا خود سے ماشاءاللہ، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ نہیں لیتا تو اس لیے میں اس سے پوچھ رہی تھی. اگر مجھے نظر آئے گا کہ آپ نے بھی نہیں لیا تو میں آپ کو بھی ضرور پوچھوں گی. ہم فوراً گلٹ میں آ کے تم نے سارا کچھ لے لیا، اس بیچارے کو نہیں دیا، اس کا خیال نہیں کیا، ہم ایسی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو ڈے ٹو ڈے سچویشن میں فلیکسیبلٹی کیسے سکھائیں گے؟ اس میں بہت امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے آپ کو انوائرمنٹ پہ ورک کرنا ہوتا ہے، ماحول پہ ہم نے کام کرنے پہ کافی پہلے بھی بات کی تھی. ایک تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ جب بھی بچوں کو آپ نے فلیکسیبلٹی سکھانی ہے، ہر سچویشن کو بہت وہ نہ بنایا کریں، کوئی ڈراما نہ کریٹ کیا کریں. ہم پارک جائیں گے، بڑا مزہ آئے گا، پھر یہ کریں گے، پھر باسکٹ بنائیں گے. اچھا اب آپ نے اتنا کچھ کریٹ کر لیا اور آپ کو اپنے حالات پتہ ہیں کہ جب بھی میں اتنا کچھ کرتی ہوں ہم جا ہی نہیں پاتے، تو وہ بچوں کے لیے پھر وہ نہیں فلیکسیبلٹی رہتی. ہاں آپ پلاننگ کر رہی ہیں لیکن ساتھ ساتھ آپ بچوں سے کہہ رہی ہیں اگر بارش ہوئی تو پھر ہو سکتا ہے ہمارا ٹرپ کینسل ہو جائے. اب یہ بھی نہیں کہ آپ ان کو پیسمزم سکھا دیں کہ مطلب کچھ ہوتا ہی نہیں، ٹھیک نہیں، لیکن آپ کہیں کہ بیٹا ابھی اٹس ٹو ارلی نا، ابھی کافی دن ہیں، تو کسی وجہ سے بھی پروگرام ڈراپ ہو سکتا ہے، لیکن ہاں ہم اس کی پلاننگ کر رہے ہیں. ایک تو آپ نے یہ کام کرنا ہے، اس سے بڑی نا فلیکسیبلٹی آ جاتی ہے. پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ میکسیمم کوشش کرنی ہے کہ جو آپ کی روٹینز اور اسکیجولز ہوتے ہیں نا ان کو اپنی پلیس پہ رکھیں، ان کو طریقے سے کریں. آپ نوٹ کریں شروع سے آخر تک ہم جو ایگزیکٹو اسکلز پہ اتنی بات کر رہے ہیں اس میں روٹینز کی کتنی امپورٹنس ہے، کہ آپ کے گھر میں اسٹرکچر ہو، روٹین ہو، اور آپ روٹین کے مطابق بچوں کو لے کے چل رہے ہوں. پھر آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے بچوں کو پہلے سے کوئی ایڈوانس وارننگ دے دینی ہوتی ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی مہمان شاید آ رہے ہیں اس دن، تو آپ پہلے ہی بتا دیں. آپ یہ نہ سوچیں کہ بچوں کا دل ٹوٹ جائے گا، اللہ کرے مہمان نہ آئے، اور آپ کو پتہ ہے مہمان آ رہے ہیں. آپ ان کو پہلے بتا دیں کہ فلاں کا فون آیا تھا، شاید وہ آئے، اور اگر وہ آئے تو پھر ہم شاید نہ جا سکیں. اس سے ان کے لیے پھر آسانی ہو جاتی ہے، اس سے فلیکسیبلٹی بھی رہتی ہے اور آپ اپنی رسپانسبلٹی بچوں کو پاس کر رہے ہوتے ہیں. فلیکسیبلٹی ڈیلنگز میں بھی آپ نے سکھانی ہوتی ہے. جب ڈیلنگز میں آپ نے بچوں کو فلیکسیبلٹی سکھانی ہے، اس کے لیے آپ بچوں کو پوری سچویشن کا انالیسس کرنا سکھاتے ہیں. جیسے مثلاً شیئرنگ ہے، آپ اس کی ورائٹی دکھا سکتے ہیں. بچے شیئر نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، ایک ٹوائے ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، دونوں کہتے ہیں ہم نے اسی سے کھیلنا ہے، تو آپ کیا کہیں، ٹائم کر دیں. آپ کہیں آپ پہلے کھیل لیں پھر آپ کھیل لیں، اس وقت یہ کھیل لیں اس وقت وہ کھیل لیں. اچھا اگر ٹوائے ہوگا تو ایسے شیئر ہوگا، کھانے کی چیز ہے تو ایسے شیئر ہوگی، جو چیز سپلٹ نہیں ہو سکتی وہ کیسے شیئر ہوگی، اور اگر شیئر نہیں ہو سکتی تو پھر اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے. وہ اپنی ساری چیزیں اس میں آپ ورائٹی کے ساتھ ان کو بتاتے ہیں. بچہ آتا ہے غصے میں، اس کے پاس ایک ہی سلوشن ہے، روتے ہوئے دو بچے آگے آپ کے پاس، اس نے مجھے مارا ہے، اس نے مجھے یہ کہا تھا. تو آپ ان کو فلیکسیبلٹی کیسے دکھائیں گے؟ ہم یا ایک کی سائڈ لے لیتے ہیں یا ہم ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں دونوں کو، ہم ان سے زیادہ لاؤڈ ہو جاتے ہیں. آپ ایسے اپرچونیٹیز کو استعمال کر کے فلیکسیبلٹی سکھائیں. اپنی ڈس اپوائنٹمنٹ ضرور شو کریں کہ میں بہت ڈس اپوائنٹڈ ہوں، مجھے بالکل نہیں اچھا لگا کہ آپ لوگ اس طرح لڑ رہے تھے، مجھے یہ لینگویج بالکل پسند نہیں ہے جب آپ نے استعمال کی ہے. نہیں اس نے لیکن مجھے مارا تھا. اچھا جب یہ آپ کو مارے تو آپ یہ کر سکتے ہیں، نہیں میں اگر یہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا، چلیں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، نہیں اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہونا. بچہ آپ سے کنٹینیوس بحث کر رہا ہے لیکن آپ اس کو 4 سلوشن ضرور دیں. اور آپ نوٹ کریں گے کہ اگلی دفعہ آپ کا بچہ ان میں سے ضرور کوئی نہ کوئی چیز ٹرائی کرے گا، لیکن آپ کی وہ آنکھ وہ نظر ہونی چاہیے کہ آپ دیکھ سکیں کہ وہ ٹرائی کر رہا ہے. اچھا آپ کا بچہ آپ کے پاس آ گیا کہ ماما وہ میری کلاس میں ایک بچہ ہے نا وہ بہت عجیب سا ہے، تو ٹیچر نے مجھے اس کے ساتھ بٹھا دیا. ہم کیا کہتے ہیں، ہے میں کل ہی آ رہی ہوں تمہاری سیٹ چینج کرواتی ہوں، فکر ہی نہیں کرو. تو اس سے ہم اس کو کیا بتائیں گے، ہم اس کو ایڈجسٹ کرنا نہیں سکھاتے. آپ اس کو بتائیں آپ کا وہ ساتھ والا دوست آپ کا یہ کرتا ہے، اچھا چلو دیکھتے ہیں کیا کیا کر سکتے ہیں آپ، کیونکہ دیکھیں زندگی میں اس نے کہاں کہاں بیٹھنا ہے، ہر جگہ تو جگہ نہیں چینج ہوتی. اس کو کتنے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، وہ جگہ ہر جگہ بیٹھ کے کہے گا میری جگہ بدل دو، میرا گھر بدل دو، میرا کمرہ بدل دو، مجھے یہ نہیں پسند، میں نے اس سے نہیں بات کرنی، میں نے اس کے ساتھ نہیں ڈیل کرنا. اس کو کتنی سچویشنز میں لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا پڑے گا اور یہ اس کو آنا چاہیے. تو اس طرح سے آپ سکھائیں گے. بچوں کو چوائسیز دیا کریں، ہم یہ والی آئس کریم کھانا چاہ رہے تھے یہ نہیں کھا سکے تو یہ کھا لیں،
کھانا بنانے کے لیے بچے نے آپ کو کہا کہ مثلا جی آپ کے بچے نے آپ سے کہا ماما سینڈوچ بنا دیں، بریڈ ختم ہے. اب آپ کے اچھا چابی پکڑی، گاڑی میں بیٹھ رہی ہیں، بولتی جا رہی ہیں اور بھاگی جا رہی ہیں بریڈ لینے. نہیں مت لائیں بریڈ. اب کہ بیٹے بریڈ تو ختم ہے، روٹی بنا دو. روٹی بھی بلکہ شاید نہیں ہے، دودھ پی لیتے ہیں. ناٹ آلویز، لیکن کبھی کبھی کوئی ایسی سچویشن ہے بچہ کہہ رہا ہے میں انڈا ہی کھانا ہے. اب آپ کہ اچھا میں جاتی ہوں انڈا لے کے آتی ہوں. نہیں آپ نہ، آپ کے نہیں آج انڈا نہیں ہے، پھر مجھے بھوک نہیں ہے. آپ کو چلو کوئی بات نہیں. ٹین ایج میں بچے آئیں گے، ٹیبل دیکھیں گے کیا بنا ہوا ہے، مجھے تو یہ نہیں پسند، تو نہ کھاؤ. ہمارے گھر میں کچھ نہیں بنتا. نہیں ہمارے گھر میں یہ بھی بنا ہوا ہے، یہ بھی بنا ہوا ہے، یہ بھی بنا ہوا ہے. کھانا تو کھا لو، ہم نے تو کھایا، ہمیں تو بہت مزہ آیا، بہت ٹیسٹی بنا ہوا ہے، ہم نے تو بڑا انجوائے کیا. آپ اپنی فلیکسیبلٹی دکھا دیں. لیکن جب ہم یا تو فلیکسیبلٹی دکھاتے نہیں یا ان سے کرواتے نہیں تو پھر بچے نہیں کر سکتے. اچھا اسی طرح آپ اپنے بچوں کو جو انزائٹی والی سچویشن ہے جس میں وہ پریشان ہوتے ہیں، اس میں وہ کئی دفعہ ریجڈ ہو جاتے ہیں، فلیکسیبل نہیں ہوتے، آپ اس میں نا ان کو پلانس دیا کریں. اچھا یہ سچویشن ہے ماما، اگر میں نے ٹیچر کو جا کے کاپی دی، ٹیچر نے یہ کہا، پھر آپ نوٹ لکھ دیں. آپ ان کو کہیں چلو اگر ٹیچر نے یہ کہا تو یہ کہہ دینا، نہیں اگر ٹیچر نے یہ کہہ دیا تو پھر یہ بول دینا، نہیں اگر یہ بات ہوگی تو اس کو ایسے ہینڈل کر لینا. پہلے بچے کو کرنے دیں کو. ہاں جہاں اس کو بہت ڈیفیکلٹی ہے پھر آپ اس کو بتائیں گی کہ چلو میں اب آپ کے ریسکیو پہ آتی ہوں اور میں آپ کو کس طریقے سے ہیلپ کر سکتی ہوں. اچھا دوسرا یہ کہ جب کئی ڈیفیکلٹ سچویشن میں جب بچہ فلیکسیبلٹی سیکھ رہا ہوتا ہے تو آپ قریب رہ سکتی ہیں. بالکل اس کو اس سچویشن میں اندر نہ جانے دیں. بہن بھائی ہیں، آپ اسے وہیں پہ گائیڈ کر سکتی ہیں. اچھا اب آپ ان کو دے کے دیکھیں، اچھا آپ ان سے بات کریں، ان سے پوچھیں کیسے. جیسے اگر آپ نے سپر نینی کبھی دیکھا ہو، وہ وہیں کھڑی رہتی ہے اور وہ مدر کو انسٹرکشن دیتی رہتی ہے. ایک اور کام جو آپ نے کرنا ہے، بچوں کو سٹوری سنایا کریں. اس سے بچوں میں فلیکسیبلٹی بہت آتی ہے. جیسے سیرت میں سے واقعات ہیں، جیسے صحابہ کے ہیں، جیسے اور جنرل سٹوریز ہوتی ہیں. جب آپ بچوں کو وہ سنائیں نا تو اب آپ نے اس کے تھرو بچوں کو فلیکسیبلٹی سکھانی ہے. کیسے؟ ایک تو پہلے ڈسکرپشن جگہ کی بہت اچھی ڈیٹیل میں دینی ہے. ہم تو کہتے ہیں جلدی سے کہانی سناؤں، فارغ کروں، میں نے اپنے اتنے کام کرنے ہیں. ایسے نہیں، سٹوری کو بلڈ کریں. اس کو بتائیں وہاں پہ پہاڑ تھا، پھر وہاں درخت تھے، اچھا پھر وہاں یہ تھا، پوری ڈسکرپشن. اس سے بچوں کو فلیکسیبلٹی کیسے آتی ہے، ویرائٹی سمجھ آتی ہے کہ کیا کچھ تھا. آپ نے مختلف وہ جو اس میں لوگ ہیں اس سٹوری میں، کیریکٹرز ہیں، صحابہ ہیں، انبیاء ہیں، کوئی نیک لوگ ہیں، کوئی بھی، کوئی جانوروں کی کہانی آپ سنا رہی ہیں، اس میں ان کی ڈسکرپشن دیں، اس کی فیلنگز کی بات کریں. اس کو غصہ آ رہا تھا، اب اس نے کیا کیا. اب اس کو وہاں سے بچوں کو فلیکسیبلٹی سمجھ آتی ہے. اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا یہ کام کرنے کو، اس نے پھر ایسے کیا، وہ بیٹھ گیا، اس نے سوچا کہ نہیں اب میں نے یہ کرنا ہے. اس کا رونے کو دل چاہ رہا تھا، اس نے کہا میں کیسے کنٹرول کروں. یہ ساری چیزیں ان کو نا ایک رول ماڈلنگ دیتی ہیں، ایک ایٹیٹیوڈ دیتی ہے کہ کسی چیز میں ہم نے کیا کرنا ہے. پھر ان کو ایسی چیزیں اس سٹوری میں ڈالیں کہ جس سے ان کو ڈائریکشن ملے کہ اگر ہماری زندگی میں یہ معاملہ ہو تو ہم نے کیا کرنا ہے. جیسے ہم کئی دفعہ کسی بہت اچھے ٹیچر کو سنتے ہیں جو ہمیں قرآن پڑھا رہا ہو، وہ ایسے طریقے سے اس کی تفسیر بتاتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے میرے گھر کی سچویشن ہے، مجھے اس کا سلوشن مل رہا ہے. تو ہمیں بھی اپنے بچوں کو اس طریقے سے سٹوری سنانی ہے. آپ کو بہت زیادہ پھر اس میں سے مورلز نہیں نکال کے دینے ہوتے. بچہ وہ سٹوری سنتے سنتے ہی سمجھ جاتا ہے کہ مجھے کون سے کام کرنے ہیں، یا میری لائف میں اگر کوئی ایسا ایشو آئے گا تو میں نے اس کو کیسے کوپ کرنا ہے، اسے کیسے ڈیل کرنا ہے. تو اب آپ یہ جو فلیکسیبلٹی کی ہم بات کر رہے ہیں، اس کو کہاں کہاں اپلائی کریں گے. ایک تو آپ نے اپنے ٹین ایجرز پہ اپلائی کرنی ہے، یا پری ایڈولسنٹ جو بچے ہیں، جو آپ کے گرون اپ بچے، جتنے ذرا بڑے بچے ہیں 10-11 سال سے آنورڈ جو بچے ہیں، ان کو آپ نے فلیکسیبلٹی سکھانی ہے. اور اسی طرح پلاننگ ان کے ساتھ مختلف چیزوں کی، لیکن اس پلاننگ میں کیا ڈال دینا ہے، مے بی پلان اے یہ ہے، پلان بی یہ ہے، پلان سی یہ ہے. اگر یہ نہ ہم کر سکے تو پھر یہ کر لیں گے، یہ نہ کر سکے تو یہ کر لیں گے. اور اگر آج پلان اے بی سی تینوں نہ کر سکے تو کوئی بات نہیں، کل کر لیں گے، نیکسٹ ویک کر لیں گے. اس سے کیا ہو جائے گا، بچوں کو آہستہ آہستہ فلیکسیبلٹی آ جاتی ہے. ہر وقت نہیں کرنا، لیکن آپ کو سچویشنز میں سمجھ آئے گا کہ یہاں پہ مجھے کرنا چاہیے. ہم اس کو ریجڈ سٹینس بنا کے لڑائی جھگڑا فساد، تم نے کہا کیسے، تمہارے ابو کو آنے دو، تمہاری یہ تمیز ہے، تمہیں بدتمیز، تمہیں کلاس میں لے کے جاتی ہوں، تمہاری ٹیچر سے بات کروں گی. کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں. بچوں کو ہر لیول پہ اگر روٹین میں کوئی چینج آ رہا ہے وہاں پہ فلیکسیبلٹی سکھائیں. مثلا دیکھیں آپ کے گھر کوئی گیسٹ آ جاتا ہے،
اب وہاں پہ آپ کو کوئی ان کو روٹین چینج کرنی پڑ رہی ہے، وہاں پہ فلیکسیبلٹی سکھائیں. کسی کے گھر میں نیا بچہ پیدا ہوا ہے، اب ماں کی روٹین بدلی ہوئی ہے، وہاں پہ ان کو فلیکسیبلٹی سکھائیں کہ بیٹا میں ان دنوں میں یہاں بزی ہوں گی، اویلیبل نہیں ہوں گی، آپ لوگوں نے خود سے پڑھنا ہے، گیسٹ آ رہے ہیں، آپ لوگوں نے یہ کام آج کر لینے ہیں خود سے. اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ بچوں کو پھر سمجھ آ جاتی ہے کہ اچھا کوئی ان یوزول چیزیں بھی آ گئیں تو ہم نے فلیکسیبلٹی سے میکسیمم کام تو کر لینے ہیں، لیکن کہیں کہیں پہ اگر ہم نے نہیں کیا تو کوئی بات نہیں. روٹینز کے لیے بھی ہم بچوں کو پھر اسی طرح سے کراتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.